ایک چیز بہت بھلی ہے اور دوسری چیز بہت بھیانک ہے۔ ڈر جو ہے وہ ہمارا دوست ہوتا ہے اور یہ حقیقی چیز ہے۔ جہاں محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں یہ ایک مرکز ہوتا ہے جہاں ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ نفع والی چیز ہے کہ نقصان والی چیز ہے، یا اس سے ہمیں کوئی فوری تکلیف تو نہیں پہنچنے والی اور فوری کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت تو نہیں۔ تو یہ ڈر ہے۔ خوف ایک مصنوعی ڈر ہے، اب اسے ڈر تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن کیفیت وہی عام بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پر وہ ڈرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آپ کے سامنے زندہ سانپ لہراتا ہوا جا رہا ہو فرش کے اوپر جہاں آپ موجود ہیں، تو آپ کا ڈرنا جو ہے وہ بالکل نارمل بات ہے، آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹیلی ویژن سکرین پر سانپ بل کھاتے ہوئے جا رہا ہے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا آپ کا سانس رک جاتا ہے، یا پسینے چھوٹ جاتے ہیں، یا آپ فریز ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ خوف ہے۔ سر اس کو فوبیا کیا ہے دین؟ ایک ہی چیز، یعنی خوف اور فوبیا ایک ہی بات ہے، اور فیئر اور ڈر ایک ہی چیز ہے۔ اب فوبیا ایک ایسی چیز ہے، ارریشنل ہے نا، منطقی نہیں ہے، منطق اس کے خلاف ہے۔ جیسے کہ آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ لوگ کار میں سفر کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جبکہ منطق یہ کہتی ہے کہ تمام سفر کے جو طریقے ہیں اس میں سے جو ہوائی جہاز کا سفر ہے وہ سب سے محفوظ سفر مانا جاتا ہے، یعنی اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں، اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں۔ لیکن آپ کسی کو لیکچر دے کے اس چیز پہ قائل نہیں کر سکتے کہ وہ ہوائی جہاز پہ چڑھنے سے خوف نہ کھائے۔ آپ کسی کو اپنا ایکسپیرینس بتا کے دھکا دے کے بھی آپ کسی کو جہاز میں نہیں بٹھا سکتے۔ یعنی نہ تو لیکچر سے مسئلہ حل ہوگا، نہ زبردستی ہوائی سفر کرانے سے مسئلہ حل ہوگا۔ یہ کوئی ان بٹوین چیز ہے۔ جہاں فوبیاز ہوتے ہیں وہاں آپ نے لیکچرز اور زبردستی کے درمیان جو سپیکٹرم ہے، جو بہت بڑا سپیکٹرم ہے، جس میں آپ کسی کو وہ کام ہوتے ہوئے دکھا سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، آپ کسی کو دکھا سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ وہ کام کتنی آسانی سے کر رہے ہیں، آپ کسی کو اس کام سے فیملیئر کر دیں تو اس کو آسانی ہوگی۔ جیسے کہ اگر کوئی بندہ لفٹ میں بیٹھنے سے گھبراتا ہے تو وہ لفٹ کے باہر کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ دیکھتا رہے کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، اور کچھ بھی نہ کرے، کرسی پہ بیٹھ کے دیکھتا رہے، یا ایئرپورٹ جا کے تو فلائٹوں کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے اور لوگوں کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھتا رہے، تو اس کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ عملی طور پر لفٹ میں بھی بیٹھ لے گا اور جہاز میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ذہنی اختراع ہے، یہ حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہوتا کا نا۔ فوبیاز میں برین آپ کا ایگزیجریٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو تھریٹن کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کسی فوبیا میں ہوتے ہیں تو وہ برین کے کیمیکل ایسے جنریٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو تھریٹن فیل کی، جیسے سائرنز بجا دینا، اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ کچھ خراب ہونے والا ہے، کچھ ہو جائے گا تو کچھ ہو کے ہی رہے گا۔ اور ایکسپوئر جو ہے، جیسے بھی سر کہہ رہے تھے نا کہ فوبیاز کا اینٹی ڈاٹ ہی ایکسپوئر۔ اور کیا ضروری ہے اچھا، کہ اس کوئی میں جو خوف ہے یہ ابھرتا ہے نیچے سے، یعنی اینیمل برین سے، لمبک سسٹم سے، دماغ کا جو حصہ ہے، اور جو ڈر ہے وہ ابھرتا ہے آپ کے جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جہاں سوچ بچار پائی جاتی ہے، جہاں فہم و فراست پائی جاتی ہے۔ تو وہاں وہ کیمیکلز کے زیر اثر خوف نہیں ابھرتا، بلکہ آپ کے جو سافٹ ویئرز ہیں، جو تھاٹ پروسیسز ہیں، ان کے تحت جو ہے وہ ڈر سامنے آتا ہے، اور آپ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا ایکشن ڈیزائن کرتے ہیں۔ جبکہ خوف جو ہے وہ اینیمل برین سے آتا ہے، اور آپ اسے ایویلیویٹ نہیں کر سکتے، وہ اوور ویلم کرتا ہے، وہ آپ کو فریز کر دیتا ہے، وہ اوور ویلم کر دیتا ہے۔ تو اس میں 3 ریئیکشنز ہو سکتے ہیں کہ ایک تو آپ لڑیں گے،
دوسرا یہ ہے کہ آپ بھاگیں گے، اور تیسرا کہ آپ جمود طاری ہو جائے گا آپ پہ، رک جائیں گے آپ. یعنی تینوں طریقے جو ہیں یہ اینیملز کے اندر بکثرت پائے جاتے ہیں، اور انسانوں کا جو طریقہ ہے وہ ان تینوں سے ہٹ کے ہوگا ہمیشہ، یا ہونا چاہیے یوں کہہ لیجئے کہ وہ سوچ بچار کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی حل نکال سکتے ہیں، اور انسان ہمیشہ سے حل نکالتا رہا ہے، اسی لیے اس کے حالات دوسرے جانداروں سے بہت بہتر ہیں.